بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید، اور آج ہم 9th کلاس کے اسلامیات لازمی کا چیپٹر زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف کا پارٹ 2 دیکھیں گے۔ آج کا موضوع ہے مصارف زکوٰۃ۔ بیٹا، سب سے پہلے ہم مصارف زکوٰۃ کے معنی دیکھیں گے۔ مصارف اور زکوٰۃ دو علیحدہ لفظ ہیں۔ مصارف مصرف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ مصارف مصرف سے نکلا ہے اور مصرف کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ اور زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا۔ ٹھیک ہے، کیا معنی ہے؟ پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا۔ تو مصارف زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ لوگ اور وہ کام جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ کے کیا معنی ہے؟ وہ لوگ اور وہ کام جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ پہلا ہے فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب یا مؤلفۃ القلوب، فی الرقاب، الغارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ یہ تھے مصارف زکوٰۃ۔ ان کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہاں سے ہمیں مصارف زکوٰۃ کا پتہ چلتا ہے۔ للفقراء، فقراء، فقیر لوگ، ٹھیک ہے۔ المساکین، العاملین، عاملین وہ اشخاص ہیں کہ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں۔ المؤلفۃ قلوبہم، جن لوگوں کا دل اسلام کی طرف راغب کرنا مطلوب ہو، یعنی نو مسلم۔ فی الرقاب، جو کہ غلام بنا دیے گئے ہیں۔ والغارمین، قرض دار۔ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے کہ انہی کو زکوٰۃ انہی میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کروانا، جو تاوان بھرے یعنی قرض دار، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں۔ یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور مصارف زکوٰۃ، سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، فی الرقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ بیٹا، پیپر میں شارٹ کویشچن بھی اس حوالے سے آ سکتا ہے اور لانگ کویشچن بھی۔ آپ نے اگر شارٹ کویشچن آئے تو یہ 8 نام ضرور لکھنے ہیں، اور لانگ آئے تو ان 8 کی تفصیل بھی لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے احادیث نبوی اور مصارف زکوٰۃ۔ اب ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جن میں مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
مجھے صدقے میں سے کچھ دلوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود ہی اس کے 8 مصارف مقرر فرما دیے ہیں۔ اگر تم ان 8 میں داخل ہو تو تمہیں زکوٰۃ میں سے دے سکتا ہوں۔ یعنی زکوٰۃ صرف مصارفین زکوٰۃ میں ہی تقسیم کی جانی چاہیے، یہ فرض کیا گیا ہے، اور وہ 8 خود سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ آئیے اب ہم مصارف زکوٰۃ کی تفصیل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ پہلا ہے فقراء۔ فقراء سے مراد وہ غریب افراد ہیں جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور وہ اپنی گزر بسر کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کے محتاج ہوں۔ بیٹا اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ سوئے ہوتے ہیں، ان کے سر پہ نہ چھت ہوتی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوتا ہے، نہ رہائش کا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فقراء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گزر بسر کرنے کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی گزر بسر کر سکیں۔ نیکسٹ ہے جی مساکین۔ مساکین وہ افراد ہیں جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم تو ہوں مگر ان کی خودداری اور غیرت انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دیتی ہو۔ اسلام میں ایسے افراد کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ بیٹا مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی جو بنیادی سہولتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ان کو میسر نہ ہو تو وہ مساکین کی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ جیسے کہ اگر گھر تو ہے، رہائش کے لیے جگہ ہے، لیکن گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کھانے پینے کا سسٹم نہیں رن کر سکتے، بلوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں اور وہ خوددار بھی ہیں اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے مدد کے لیے، تو ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، ان کی ماہانہ اپنی آمدنی میں سے ان کو حصہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے گزر بسر کر سکیں۔ اس طرح وہ لوگ جو کرائے کے گھروں میں مقیم ہیں اور تھوڑی بہت روزگار ہے ان کا، لیکن وہ اس سے اپنی باقی ضروریات نہیں پوری کر سکتے، روکھی سوکھی تو کھا لیتے ہیں لیکن کپڑے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور بلوں وغیرہ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ زکوٰۃ کی رقم سے کیا جا سکتا ہے اور ان کی طرف سے ان کے بلز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، انہیں تحفتاً جو ہے وہ کپڑے لے کے دیے جا سکتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں اور ان کی خودداری اور غیرت پر بھی حرف نہ آئے، ان کی خودداری بھی قائم رہے۔ نیکسٹ ہے جی عاملین۔ عاملین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، یعنی وہ افراد جو زکوٰۃ وصول کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں مصارف زکوٰۃ میں تقسیم کرتے ہیں، تو ایسے افراد کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے عاملین۔ عاملین کون لوگ ہیں؟ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر علاقے پر ایک عامل تعینات تھا جو کہ وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کیا کرتا تھا، اس کا حساب کتاب رکھتا تھا اور پھر زکوٰۃ کو مصارفین زکوٰۃ میں تقسیم کیا کرتا تھا، تو ایسے افراد کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے پے کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عاملین کون ہیں؟ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ نیکسٹ ہے جی
تالیف قلب یا مؤلفۃ القلوب۔ تالیف قلب کے معنی ہیں دل موہنا۔ اس سے مراد وہ افراد ہیں جو اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں تو مال دے کر ان کے دشمنی کے جذبے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد وہ افراد بھی ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور نادار ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، اور انہیں خدشہ ہو کہ کہیں وہ دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ و صدقات میں سے مال دے کر اسلام کا مددگار بنایا جا سکتا ہے۔ تو کس قسم کے افراد؟ جن کا دل ہم نے اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنی ہے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بیٹا وہ لوگ جو کہ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہیں، لیکن اگر انہیں مال دے کر اسلام کی مخالفت کے جذبے کو، دشمنی کے جذبے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا خصوصاً وہ لوگ جو نو مسلم ہوں، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، تو آپ لوگوں کو شاید اس بارے میں کوئی آئیڈیا ہو کہ جب بھی کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کی باقی فیملی اس سے کٹ آف کر دیتی ہے، اس دن گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو وہ بالکل محتاجی کی زندگی میں آ جاتے ہیں، نہ ان کے پاس رہائش ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے نو مسلموں کو زکوٰۃ کی رقم سے ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر سکیں، وہ اپنے کھانے پینے، روٹی کپڑا اور مکان کی بنیادی سہولیات حاصل کر سکیں، تو اور وہ اپنے پرانے دین کی طرف نہ لوٹ جائیں محتاجی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دوبارہ وہ کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فر رقاب کے معنی ہیں گردنیں چھڑانا۔ اس سے مراد غلاموں کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، کسی غلام نے خود کو آزاد کروانے کے لیے جو رقم مالک کو دینی ہو وہ رقم دینے میں غلام کی مالی مدد کی جائے، اور دوسری صورت ہے جی خود غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ یعنی اگر غلام خود آزاد ہونا چاہتا ہے اور اس نے اپنے مالک سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ میں اتنی رقم آپ کو پے بیک کروں گا تو آپ مجھے آزادی دے دیں گے، اگر ایسی بھی چیز ہے تو پھر غلام کی مالی مدد کرنی چاہیے تاکہ اس کے پاس مال ہو اور وہ مالک کو دے کر اپنی جان چھڑا لے اور آزادی حاصل کر لے۔ اور دوسری صورت ہے کہ خود غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس غارمین ایسے افراد جو قرض دار ہوں، تو ان کا قرض اتارنے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بدعمالیوں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے مقروض ہوا ہے تو فقہا کی رائے ہے کہ اس کی مدد نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو غارمین وہ افراد ہیں جنہوں نے کسی مشکل اور پریشانی میں کسی سے قرض لیا ہے اور اب وہ قرض نہیں اتار پا رہے، اور ہم لوگ زکوٰۃ کی رقم سے ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے فضول خرچیاں کرنے کی وجہ سے مقروض ہوا ہے، یعنی کہ اس نے لوگوں سے قرض اپنی فضول خرچیوں کی وجہ سے لیا ہوا ہے اور یا وہ لیتا رہتا ہے، تو فقہا کی رائے ہے اس کی مدد نہ کی جائے یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال سے توبہ کر لے۔ نیکسٹ ہے فی سبیل اللہ کے معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اکثریت کی رائے کے مطابق یہاں فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کوشش کی جائے اس میں مالی مدد زکوٰۃ کی رقم سے فراہم
کی جا سکتی ہے، یعنی جہاد کے سفر کی تیاری، آلات و اسلحہ، فوج کی تیاری، کھانے پینے کے سامان کی فراہمی وغیرہ میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگ مختلف علاقوں میں مختلف براعظموں میں جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی ان کے اخراجات کو، ان کے سفر کے جو اخراجات ہیں، کھانے پینے کے اخراجات وغیرہ ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں اس میں شامل ہیں، ایک تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کرنا۔ نیکسٹ جی ابن السبیل۔ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے۔ مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی اور مالدار ہو، لیکن اگر سفر میں وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسافر جو ہیں وہ سفر کے دوران لوٹ لیے گئے ہوں، ڈاکہ پڑ گیا ہو اور اب ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی مال باقی نہیں رہا، تو منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے وہ لوگ دوسروں کے محتاج ہیں، دوسروں لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ہی وہ مدد کی جا سکتی ہے۔ باقی ایسے صدقہ خیرات چیریٹی کی ضمن میں بھی ان کو مدد اور ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے دوسرے پیسے موجود نہ ہوں، زکوٰۃ کی رقم موجود ہو، تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ مسافر جو ہے وہ سفر کے دوران اپنا پرس وغیرہ کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ گر جاتا ہے یا وہ چرا لیا جاتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو مسافر ہے وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے، تو ایسے مسافروں کو زکوٰۃ کی رقم سے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، بے شک وہ غنی اور مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ جس زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم نکات دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے وقت ہمیں پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باہر کے لوگوں کو بعد میں زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا، قریبی رشتہ داروں کو پہلے دی جائے، اور جو لوگ خوددار ہیں ان کو سب سے پہلے ہیلپ آؤٹ کیا جائے۔ تیسری چیز ہے، جن لوگوں کی کفالت انسان کی ذمہ داری ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو، یہ تمام لوگ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ماں باپ پہ اولاد کی کفالت فرض ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کی دیکھ بھال اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کی رسپانسبلٹی ہے، تو یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تین بہت اہم باتیں ہیں جو کہ آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی، اسی طرح غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جائے گی۔ آئیے اب ہم آپ کی درسی کتاب کا مواد پڑھیں گے۔ تو نصاب مواد کچھ اس طرح ہے۔ مصارف، قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا جو تاوان بھرے یعنی قرض دار، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یہ ہیں: فقراء، مساکین، عاملین یعنی زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین،
तालीफ़ कल्ब, रिकाब, गौरमीन, कर्जदार, फ़ी सबीलिल्लाह, इब्नुस सबील यानी मुसाफिर। ज़कात देते वक्त पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, बाहर के लोगों को बाद में दी जाए। इस तरह जो लोग खुद बढ़कर सवाल नहीं करते, गुर्बत के बावजूद खुददार और गैरतमंद होते हैं, उन्हें तलाश करके ज़कात और सदक़ात की रकम जो है वो दी जानी चाहिए। तो ये था हमारा निसाबी मवाद। तो बेटा हम लोगों ने जाना कि ज़कात सिर्फ मसारफ़ ज़कात को ही देनी चाहिए। ज़कात देते वक्त हमें पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख़याल रखना चाहिए, बाहर के लोगों को बाद में ज़कात दी जानी चाहिए। इसी तरह जो लोग खुद बढ़कर सवाल नहीं करते, गुर्बत के बावजूद खुददार और गैरतमंद होते हैं, उन्हें तलाश करके ज़कात और सदक़ात दिए जाने चाहिए ताकि उनकी खुददारी भी बरकरार रहे और उनकी मदद भी हो जाए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आप MCQs की और शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी भी जल्दी से कर लीजिए और उसके लिए वीडियोस को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।